بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ سورۃ المرسلات ہے جس کا مختصر سا تعارف پچھلی نشست میں ہو گیا تھا، اور اس کی پہلی 19 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر سا تفسیری تشریح جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، جبکہ یہ آیت 19 جو ہے یہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین کہ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، اے انسان جو تو اتنا اکڑتا پھر رہا ہے، اتنا اترا رہا ہے، اتنا غرور اور اتنے تکبر میں مبتلا ہے، کبھی تم نے اپنی اصل کی طرف بھی غور کیا ہے کہ تو ہے کیا چیز؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی تو تمہاری تخلیق، تمہاری اصل، تمہاری بنیاد کیا ہے؟ اترانے والی، اکڑنے والی، اس میں اتنی بات کیا ہے؟ تم ہے کیا چیز؟ تم ہو کیا چیز؟ فرمایا کہ پانی کے حقیر قطرے سے تمہیں پیدا کیا گیا، اور وہ معروف ہے انسان کی تخلیق کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ پانی کا وہی حقیر قطرہ ہے، منی کا قطرہ ہے، اور اس کے حقیر ہونے کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ شرمگاہ سے نکلتا ہے، شرمگاہ کے راستے رحم میں داخل ہوتا ہے، سارا سلسلہ اس کا انتہائی مہین کا لفظ جو ہے، اس کا معنی اگر ذہن میں رکھنا ہو تو کہتے ہیں کہ میری اس نے اہانت کی ہے۔ یہ لفظ اردو میں معروف ہے۔ اہانت یعنی ذلت، اہانت کسی کی بے عزتی کرنا، تو یہ مہین اسی سے ہے کہ انتہائی گھٹیا، انتہائی حقیر، انتہائی ذلیل پانی کا ایک قطرہ تیری اصل ہے، تیری بنیاد ہے، اور تو کس چیز پر اترا رہا ہے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور اس پانی کے قطرے کو ہم نے محفوظ جگہ میں رکھ دیا، اور وہ محفوظ جگہ عورت کا رحم، وہ بچہ دانی جس میں نطفہ قرار پاتا ہے، اور جب حمل استقرار پا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ وہ جگہ انتہائی محفوظ ہے، اور اس کے انتہائی محفوظ ہونے کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میڈیکل کو جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حمل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عورت کے پیٹ پر چوٹ آئے، اللہ نے اس قطرے اور اس کے بعد
خون کا لوتھڑا اور پھر جو انسان کی شکل بنتی ہے، جو 4-6 سٹیپس ہیں انسان کی تخلیق کے، ہر سٹیپ ہر موقع کے لیے اللہ نے اتنا مکمل انتظام کر رکھا ہے حفاظت کا کہ باہر کی چوٹ اس جنین تک نہیں پہنچ پاتی، الا یہ کہ کوئی آدمی چاقو گھونپ دے تو بات الگ ہے کہ وہ جنین کو بھی جا کے لگ جائے گا، کیونکہ ہے کیا، گوشت ہے، چمڑا ہے، چربی ہے اور جھلی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے اس انتظام کو غور سے دیکھا جائے، پردوں کے اندر پردوں کے اندر پردے، بار بار پردے، اور اندر اللہ نے اس کو محفوظ جگہ پر رکھا ہے۔ اور اس قرار مکین کے محفوظ ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ آج اگر کوئی ابارشن کروانا چاہے تو کسی موقع پر بھی، کسی سٹیج پر بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ بڑا آسان ہے، ہو جائے گا۔ اگر رحم قرار پا جائے، اگر حمل قرار پا جائے تو اس کے بعد ابارشن کروانے میں ہمیشہ خطرہ موجود ہے، چاہے وہ چند مہینوں کا، چند ہفتوں کا ہی کیوں نہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس خطرے کو اس جگہ محفوظ کر دیا ہے جہاں سے اس کا اخراج اب آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ اگر دواؤں کے ذریعے، ٹیکوں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے اس خطرے کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو ماں کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا محفوظ مقام قرار دیا اور فرمایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ہم نے اس قطرے کو ایک محفوظ جگہ پر ٹکا دیا، اِلَى قَدَرٍ معلوم، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ایک مقررہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ معروف ہے کہ عورت کا حمل یا پریگننسی وہ معمول کے مطابق ہو تو وہ 9 مہینے ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق حمل جو ہے وہ 9 مہینے کا ہوتا ہے، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو صحیح بچہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے اور 9 مہینے حمل کی یہ مدت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہر، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہر، عورت کا حمل، بچے کو دودھ پلانا اور دودھ چھوڑانا یہ 30 مہینوں میں ہوتا ہے، 30 شہر۔ اب 30 مہینے ہیں حمل کے اور دودھ کے، اور دودھ کی مدت کتنی مقرر ہوئی ہے؟ قرآن کریم نے دودھ کی مدت مقرر کر کے ہمیں بتا دیا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، جو اپنے بچے کے دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے، رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے، اس کے لیے 2 سال۔ 2 سال کے کتنے مہینے ہوئے؟ 24 مہینے رضاعت کے، لیکن اس کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، اگر کوئی مدت رضاعت پوری نہیں کرنا چاہتا، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے دودھ پلایا چھوڑا دیا، اور کئی لوگ ہیں کہ وہ دودھ پلاتے ہی نہیں۔ اب یہ بھی نئے دور کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ خاتون نے کہا کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اس سے جسم یہ ہوتا ہے اور فگر وہ ہوتے ہیں۔ ماں کی جو مامتا تھی دودھ پینے کی وجہ سے، بچے کا جو ماں کے ساتھ تعلق بنتا تھا، وہ تو آج مائیں خود خراب کر لیتی ہیں۔ بعد میں پھر بچہ بگڑ گیا ہے، بچہ مانتا نہیں، بچے کے ساتھ جب پیدا ہوتے ہی ستیلوں کا سا سلوک تم کرو گے تو بچہ تمہارے ساتھ کیسے تعلقات استوار کرے گا؟ بہرحال 2 سال اللہ نے فرما دیا لمن اراد ان یتم الرضاع، اگر کوئی رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے تو 2 سال۔ اب 2 سال کے 24 مہینے اور پیچھے بچتے ہیں کل 6 مہینے 30 شہر میں سے، 30 مہینوں میں سے 24 مہینے دودھ کے اور 6 مہینے حمل کے، 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک قدر معلوم، یہ ہے طے شدہ مقررہ مدت۔ اور اس طے شدہ مقررہ مدت کے درمیان جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے اس بچے کو اس دنیا میں لے آئے، اس کی مرضی ہے۔ کوئی بچہ 6 مہینے کا پیدا ہو جاتا ہے، 7 کا ہو جاتا ہے، 8 کا، 9 کا۔ 9 7 والے تو آپ کو معلوم ہے کہ عموماً بچے بچ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ 8 والے کا بچہ بچنا عموماً ناممکن ہوتا ہے۔
اللہ چاہے تو 6 والے کا بھی بچ جاتا ہے، لیکن عموماً 7 مہینے والا جو کہ خلقت کے اعتبار سے چھوٹا ہے اور ساری عمر اس میں اثر باقی رہتا ہے. اگر کوئی 7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ساری عمر کہتے ہیں ستمایا، یعنی اس کی باڈی، اس کا جسم جو ہے وہ عام نارمل بچے کی نسبت ذرا کمزور رہتا ہے. اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، چونکہ جتنا عرصہ اس کو ماں کے پیٹ میں بحیثیت جنین چاہیے تھا اللہ کی قدرت سے وہ اس کو نہیں ملا، ساری عمر اس کا اثر اس کے جسم میں نظر آتا رہتا ہے. اور 8 مہینے کا بچہ عموماً نہیں بچتا، اللہ چاہے تو وہ بچا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس قطرے کو جو انتہائی حقیر قطرہ ہے، ہم نے ایک محفوظ مقام پر اس کو ٹکا دیا اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے. اللہ نے سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ کسی کو معلوم نہیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آج کل ڈاکٹروں نے وہ معلوم کرنا شروع کر دیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، نر ہے یا مادہ ہے. لیکن آپ رپورٹیں سنتے رہتے ہوں گے، ڈاکٹروں نے رپورٹ دے رکھی تھی کہ لڑکا ہے اور پیدا لڑکی ہو گئی، اور یہ واقعات باقاعدہ اخبارات میں آن دی ریکارڈ، بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بڑے فیمس تاریخی قسم کے لوگ جو ہیں ان کے یہاں ایسا ہوا کہ ڈاکٹر کہتے آ رہے ہیں لڑکی ہے، پیدا لڑکا ہوا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لڑکا ہے اور پیدا لڑکی ہوئی. اور ایک مرتبہ گئے، یہ بالکل حال ہی میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ گئے تو ڈاکٹروں نے کہا لڑکی ہے، اور اگلی مرتبہ گئے مہینے 1.5 کے بعد تو کہا کہ نہیں لڑکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قادر ہے، وہ جب چاہے ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس تبدیل کر دے، لڑکی بنا دے، لڑکا بنا دے، وہ مالک ہے، اور جو وہ چاہے گا وہ پیدا ہوگا. ڈاکٹر کہتے رہیں کہ نہیں لڑکی، لیکن اللہ چاہے گا تو وہی لڑکی جس کو کل تک ڈاکٹر لڑکی کہہ رہے ہیں وہ لڑکا پیدا ہوگا. اسی طرح اللہ کی وہ قدرت جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں اب بھی نہیں آئی. اللہ نے یہ جو قدر معلوم بتایا ہے کہ وہ ہے 9 مہینے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کوئی کب پیدا ہوتا ہے، کوئی مہینہ پہلے پیدا ہو گیا، اور کچھ بچے ایسے ہیں وہ 9.5 مہینے کے جا کے پیدا ہوتے ہیں. حمل 9.5 مہینے کا، 10 مہینے کا، اللہ رب العزت کی مرضی. اور اس کے ساتھ ہی اگر تھوڑا سا باریکی میں جائیں تو ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ حمل 9 مہینے رہے گا اور اس کے بعد ڈلیوری ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا. اور پھر اللہ نے تو اس کے اندر بڑی باریکیاں رکھی ہیں، کتنے مہینے ہوں گے، کتنے ہفتے ہوں گے، اس پر کتنے دن ہوں گے، اس پر کتنے گھنٹے ہوں گے، کوئی جانتا ہے؟ عموماً ڈاکٹر لوگ ایک تاریخ دے دیتے ہیں، جی فلاں تاریخ تک بچہ پیدا ہوگا. 2 دن آگے نکل گئے، 4 دن آگے نکل گئے، 2-4 دن پہلے بچہ پیدا ہو گیا. نارمل شمار کرتے ہیں جی، ڈاکٹروں کا تو ایک اندازہ ہی تھا، لیکن اللہ نے جو اندازہ رکھا ہے اس سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ رب العزت کا اندازہ. الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہم بچے کو ماں کے پیٹ میں، رحم میں، جنین کی شکل میں رکھتے ہیں. فقدرنا، اور ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، ہم بہترین اندازہ کرنے والے ہیں. اللہ سے بہترین اندازہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جتنے مہینے، جتنے دن، جتنے گھنٹے، جتنے منٹ اس جنین کو ماں کے پیٹ میں رکھنا ہے وہ رکھے گا. اور اس بات کا اندازہ دوسرا کوئی شخص، انسان کی کوئی طاقت، میڈیکل سائنس، یہ وہ کوئی چیز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو کہ اللہ کی قدرت ہے. ویل للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگی. یہ بار بار اس صورت میں آیت آئے گی. اور آگے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا؟ زمین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سمیٹ لینے والی بنائی. دیکھیں زمین کا جو ظاہر ہے اس نے کتنی کائنات کو سمیٹا ہوا ہے. اس زمین پر انسان ہیں، اس پر حیوان ہیں، اس پر پرندے ہیں، اس پر درندے ہیں، اس پر زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں، فضا میں اڑنے والے پروانے ہیں. یہ ساری چیزیں زمین نے اپنے اوپر سمیٹی ہوئی ہیں. اور کتنی چیزیں زمین نے اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہیں. زمین کے اندر خزانے ہیں،
سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، دھات ہے، فلاں ہے، زمین کے اندر پانی ہے، زمین کے اندر نمک ہے، زمین کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اس انسان کو ایک وقت تک زمین اپنی پشت پر سمیٹے رکھتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنے پیٹ میں سمیٹ لیتی ہے، وہ بھی انسان کو سمیٹ لیتی ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں کہ کب سے دنیا بنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے دنیا بنی، اور کئی لوگ تو وہ ڈائناسور ہے کیا، اس کو لے کے، اس کی ہڈیاں لے کے بیٹھے ہیں، اس کو اتنے لاکھ سال، اتنے کروڑ سال، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع تفریق کرتے رہتے ہیں۔ انسان اس زمین پر جب سے آیا ہے، یا اس کائنات، اس زمین پر جب سے یہ کائنات آباد ہوئی ہے، انسان سے پہلے جن تھا، جن انسان سے پہلے تھے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، آپ صرف اسی مدت کا اندازہ کر کے دیکھیں کہ کتنے انسان مر گئے، اور اللہ نے اسی زمین میں ان کو سب کو سمو رکھا ہے۔ زمین نے ان سب کو اپنے پیٹ میں سمویا ہوا ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے زمین کے اوپر، انسان مرتا ہے زمین کے نیچے۔ اللہ رب العزت یہ ساری باتیں بتا کے آخرت کے بارے میں انسان کو توجہ دلانا چاہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں دنیا میں تو پیدا کر سکتا ہے، آخرت میں اٹھا نہیں سکے گا؟ تمہیں پانی کی بوند سے جس نے پیدا کر لیا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کئی سٹیجوں سے گزار کر خوبصورت بچے کی شکل میں دنیا میں لایا، اور دنیا میں اس زمین پر ایک عرصہ تک چلتے رہے، بالآخر تم جب مر جاؤ گے، دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، تو کیا اس کے بعد اللہ تمہیں پیدا نہ کر سکے گا؟ اور جس رب نے اس پوری کائنات کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، کیا اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ شروع کی آیات میں ہواؤں کا ذکر آیا، فرشتوں کا ذکر آیا، کائنات کے مختلف چیزوں کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے فرمایا کہ جس ذات میں یہ قدرتیں ہیں کہ ہوائیں اس کی مرضی سے چلیں، اس اجرام فلکی کے پورے نظام میں کوئی چیز اس کی حکم عدولی نہ کرے، چاند اپنے وقت پر، سورج اپنے وقت پر، ستارے اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہے، اور جس کو جو ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ جس نے اتنا بڑا نظام چلا رکھا ہے، کیا وہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے؟ اللہ کے لیے یہ بہت معمولی بات ہے۔ اور پھر جس نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے، انسان کو اس میں کچھ ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں، ایک آدمی ذمہ داری نبھاتا ہے، ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر اسی طرح مر کے سب نے مٹ جانا ہو تو پھر یہ حکمت کے خلاف ہوگا نا۔ نیک بھی وہیں مر کے ختم ہو گیا اور بد بھی مر کے ختم ہو گیا۔ جس نے ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری وہ بھی مرا ختم، جس نے اللہ کی اطاعت میں، پابندیوں میں رہ کر زندگی گزاری وہ بھی مرا ختم۔ یہ بات حکمت کے منافی ہے، لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ ہے، اور اس پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا دوبارہ اٹھائی جائے گی، انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے کیے دھرے کا سارا حساب کتاب اس سامنے لایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین نے چیزوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اوپر سمیٹے ہوئے ہیں، مردوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور اس زمین پر ہم نے بلند و بالا بڑے اونچے اونچے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اللہ نے زمین سے ہمارے لیے میٹھے پانی کے چشمے نکالے، میٹھا پانی زمین سے اللہ نے ہمیں دیا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، زمین میں میٹھا پانی پینے کے لیے ہمارے لیے نکلتا رہتا ہے، جبکہ بے شمار پانی ایسا ہے کہ زمین پر تو ہے لیکن پینے کے قابل نہیں۔ یہ سمندر کا پانی ہے، بے شمار پانی ہے، اتنا پانی کہ انسان پیتے رہیں ختم نہ ہو، لیکن وہ پینے کے لائق نہیں ہے، اس میں نمک ہے، کھارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے غذا بنا رکھی ہے، اس میں مچھلی ہے رنگا رنگ، بہترین مزیدار غذا، اور اس کے پانی، کھارے پانی میں سے
اللہ رب العزت بخارات بنا کر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور ان بخارات کو پھر زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، وادیوں میں لے جا کر برساتا ہے۔ وہ پانی جو کھارا تھا بخارات کی شکل میں اللہ نے میٹھا کر کے بہترین پیداوار کے لیے، انسان کے لیے، فصلوں کے لیے عمدہ پانی بنا کر اس کو برسا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنائے، اور ان بڑے بڑے پہاڑوں کے لیے، پہاڑوں کے اندر بھی انسان کے لیے کتنی چیزیں موجود ہیں۔ یہ لوہا، یہ سونا، یہ فلاں بہت ساری دھاتیں ایسی ہیں جو پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔ میٹھے پانی کے چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ موسموں کی تبدیلی میں بھی پہاڑوں کا اثر ہے۔ یہ جو موسم گرمی سردی تبدیلی آتی ہے، اس میں بھی پہاڑوں کا ایک اثر ہوتا ہے، ہواؤں کی تبدیلی میں، موسموں کی تبدیلی میں۔ فرمایا کہ زمین پر ہم نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں پینے کے لیے میٹھا پانی مہیا کیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حساب کتاب ہو جائے گا محشر کے میدان میں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم تکذبون، منتقل ہو جاؤ اس چیز کی طرف جسے کہ تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا، اس چیز کی طرف منتقل ہو جاؤ جسے کہ تم جھٹلاتے رہے ہو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف منتقل ہو جاؤ جس کی 3 شاخیں ہیں۔ سائے کی کون سی جگہ ہے جس کو جھٹلایا کرتے تھے؟ جہنم ہے، آخرت ہے جس کو یہ جھٹلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب آ جاؤ اس طرف جس کو تم نے آج تک مانا نہیں، اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو کہ یہ آخرت ہے، یہ محشر ہے، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے۔ اور اہل جہنم کو فرمایا کہ اس سائے کی طرف منتقل ہو جاؤ جو 3 شعبوں والا، 3 شاخوں والا ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ سایہ کسی درخت کا نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کی آگ سے اٹھنے والا دھواں، جہنم کی گرمی سے جو اٹھنے والا دھواں ہے، یہ اوپر جا کر 3 شاخوں کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس سائے کے بارے میں فرمایا کہ آؤ اب اس سائے کی طرف جو کہ 3 شاخوں والا ہے۔ لا ذلیل، وہ کوئی سایہ دینے والا، وہ ٹھنڈی چھاؤں دینے والا سایہ نہیں ہے۔ تمہیں بظاہر سایہ نظر آ رہا ہے، اس کی چھاؤں ٹھنڈی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ شعلوں سے کسی قسم کا کوئی بچاؤ کرے گا۔ آگ کے شعلے کہیں جل رہے ہوں، اس سے گرمی، تپش یا سینک آ رہا ہو تو قریب ہی کسی سائے میں بیٹھ کر آدمی تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کو سایہ ہے، 3 شاخوں والا سایہ ہے، لیکن اس سائے میں نہ ٹھنڈک ہے، نہ جہنم کی آگ کے شعلوں کی تپش کو یہ دور کرتا ہے، بلکہ اس کا اس قسم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا جہنم ترمی پھینکے گی بشرر چنگاریاں، کالقصر جو کہ محلات کی طرح ہوں گی۔ قصر محل، قصر درخت کا شتیر جو چھتوں پر ڈال جاتا ہے اس کو بھی قصر کہا گیا، اور معروف لفظ ہے قصر کا، قصر اور قصور۔ یہاں تو آپ کو معلوم ہے نا، قصر امیر فلاں کا پیلس۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم سے اڑ کر جو چنگاریاں آئیں گی، وہ چنگاریاں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے کہ کوئی محل ہوتا ہے، پورا محل اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈال دیا جائے تو اتنی بڑی بڑی چنگاری ہوگی۔ چنگاری تو سمجھتے ہیں نا، آگ نیچے کوئلے اکٹھے ہوں تو ان میں سے ایک صرف آگ کے رنگ کا ذرہ سا اٹھتا ہے جس کو چنگاری کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جہنم سے چنگاریاں اٹھیں گی، وہ ذرے کی طرح نہیں ہوں گی بلکہ ایک ایک چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہوگی، اتنی بڑی بڑی۔ اور اگر شہتیر کو لے لیں کہ درخت کا اتنا بڑا جو نیچے ہوتا ہے اس کا حصہ، شاخوں سے نیچے کا تنا جس کو کہتے ہیں،
اگر درخت کے تنے کو جو اتنا موٹا ہوگا اس کا پورا کوئلہ بنا دیا جائے اور اس کو پھینکا جائے اور کہا جائے کہ یہ بھی شرر ہے، تو وہ کون سا چھوٹا سا شرر ہوگا؟ اور جس آگ سے محل کے سائز کے یا شہتیر کے سائز کے صرف چنگاریاں باہر گر رہی ہیں، شرر باہر گر رہے ہیں، اس آگ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، یقیناً وہ دوزخ، وہ جہنم اتنی بڑی بڑی چنگاریاں باہر پھینکے گی جس طرح کے محل ہوتے ہیں کأنہ جمالات صفر، اور وہ شرر جب گرے گا، وہ چنگاری جب گرے گی تو وہ اس شکل میں پھر اس طرح لگے گی کہ اس کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے، ایک جو ہمارے یہاں چنگاری نظر آتی ہے اس کا تو ٹکڑا ہونے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا، وہ تو ہوتا ہی انتہائی باریک ذرہ ہے، لیکن جہنم کے جو شرر ہیں یا جہنم کی جو چنگاریاں ہیں وہ جب گریں گی، ٹوٹیں گی، تو اس کے ٹکڑے یوں لگیں گے جیسے پیلے رنگ کے اونٹ چل رہے ہیں۔ اب محل جتنا اگر ایک شرر گرے گا اور اس کے ٹکڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اونٹوں کا ایک گلہ نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یوں ہوگا کہ جیسے اونٹوں کا پیلے رنگ کے جو سیاہی مائل پیلا، یعنی یلو کلر، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈارکنس پائی جاتی ہے، تھوڑا سا سیاہی جو اونٹوں کا رنگ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس چنگاری سے جو اس کے ٹکڑے ہوں گے تو وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ جیسے اونٹوں کا گلہ گھوم رہا ہے، اونٹوں کا گلہ، زرد اونٹوں کا گلہ چل رہا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ رب العزت آخرت کی ان باتوں کا تذکرہ کر کے انکار کرنے والوں کی توجہ دلا رہا ہے کہ جس کا تم انکار کر رہے ہو یہ چیزیں آنے والی ہیں، ہونے والی ہیں، اور یہ یقیناً ہوں گی۔ ھذا یوم لا ینطقون، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس میں تم اپنی زبان سے بول نہیں پاؤ گے، اس دن کوئی اپنی زبان سے بات نہ کر پائے گا۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، نہ ہی انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر معذرت پیش کر سکیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا۔ پہلے یہ بولیں گے، اپنی زبان سے بات کریں گے، اللہ پوچھے گا یہ گناہ کیے؟ ہاں کیے۔ یہ نیکیاں کی؟ ہاں کی، بول رہے ہیں۔ محشر کے میدان میں کئی منظر قائم ہوں گے۔ ایک منظر یہ ہوگا کہ محشر کے میدان میں کھڑے جب اپنے سامنے اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے کہ یہ گناہ ہم سے تو ہمارے پیروں نے کروائے، یہ شرک ہم سے ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے مرشدوں نے کروایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ ان کو برا بلا کہیں گے، وہاں کہیں گے کہ یہ گمراہیاں ہمارے ذمے ان پیروں کی وجہ سے لگیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور وہ اس سے آگے لے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں شیطان نے گمراہ کیا۔ شیطان کہے گا میں نے ان کو کچھ نہیں کیا، پیر کہیں گے ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہاں ہر کوئی اپنی اپنی صرف خیریت اور سلامتی تلاش کرے گا۔ ایک موقع یہ ہوگا کہ اپنے گناہ دوسرے پر ڈالیں گے، ایک منظر یہ ہوگا کہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اب یہ موقع آ جائے گا کہ اللہ رب العزت منہ پر پٹی لگائے گا، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، آج ان کے ہاتھ بولیں گے، آج ان کے پاؤں بولیں گے۔ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ جب کوئی بول کر بات نہیں کرے گا۔ اس منظر میں منہ پر پٹی لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مور لگانی ہے، کس چیز کی اور کیسی مور لگا دینی ہے، بولنے کی کسی میں کوئی ہمت نہیں رہے گی۔ اب یہ ہاتھ بتائے گا کہ مجھے اس نے کس کس گناہ میں استعمال کیا، اس کے پاؤں بتائیں گے اس نے مجھے کس کس گناہ میں استعمال کیا۔ جسم کے تمام اعضاء جن سے جو گناہ ہوتا ہے وہ سارے اعضاء یہ اللہ کے سامنے اپنا اپنا بیان دے دیں گے کہ اے اللہ ہم سے اس نے یہ گناہ کروائے ہیں۔ ولا یؤذن لہم، اور انہیں اجازت نہ ہوگی، فیعتذرون، کہ وہ کوئی اپنی طرف سے عذر معذرت کوئی بہانہ پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔
محشر کا میدان، فیصلہ کا دن، پہلے بھی آیات گزر گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے، اس وقت انبیاء کرام کو اللہ رب العزت لے آئیں گے، انبیاء کرام کو مقررہ وقت پر اللہ سامنے لے آئے گا، اور ان انبیاء کی گواہیاں لے کر ان کی امتوں کے بارے میں کہ اے میرے نبی تم بتاؤ تمہاری امت نے کیا کیا، نبی اپنی امتوں کے بارے میں گواہیاں دیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، آیت نمبر 11، اسی صورت کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، محشر کے میدان میں تمام امتوں کے سامنے ان کے رسولوں کو لایا جائے گا، ان کی ان سے گواہی لی جائے گی، اور وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، اس دن کے لیے ہم نے تمہیں بھی جمع کر لیا ہے، اور جو تم سے پہلی قومیں آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک ساری آئیں، سب کو آج ہم نے اس دن میں جمع کر رکھا ہے۔ یعنی کسی کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی حصہ نظر آ رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ اتنے ہی لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا جتنی قومیں پہلے گزری ہیں ان سب کو ہم نے آج یہاں جمع کر رکھا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اللہ وہاں چیلنج دے رہا ہے انسان کو کہ دنیا میں تم بڑی کارروائیاں ڈالتے تھے، دنیا میں تمہارے بڑے رنگا رنگ قسم کے کام ہوتے تھے، تم چلاکیاں کرتے تھے، اور چلاکیاں انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ انسان اللہ کے ساتھ چلاکی کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ بعض امور ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ چلاکی کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ تم بڑی چلاکیاں کیا کرتے تھے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر آج بھی کوئی چلاکی، آج بھی اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، آج بھی کوئی تدبیر چل سکتے ہو تو چل کے بتاؤ۔ بندے کے ساتھ چلاکیاں تو مشہور ہیں نا، اور اللہ کے ساتھ جو بندے چلاکیاں کرتے ہیں بہت ساری چلاکیاں کرتے ہیں، جن میں سے اگر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری پڑھیں، کتاب الحیل، ہیلے اور بہانے، زکوٰۃ سے بچنے کے بہانے، فلاں کام سے بچنے کے، وہاں سے چور دروازے کیسے کیسے تم نے بنائے تھے، اور تو اور ایک مثال دیتا ہے اس سلسلے میں، انشاءاللہ کافی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے ساتھ چلاکیاں کیا کرتے رہے۔ گھر میں سونا ہے 40-50 تولے ہے، یہ 7 تولے میری اماں کا ہے۔ اب 7 تولے اماں کا کیوں ہے؟ کیونکہ 7.5 تولے ہو گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں یہ 7 تولے اماں کا ہے، یہ 7 تولے میری بیوی کا ہے، یہ 7 تولے میری بیٹیوں کا ہے۔ 50-60 تولے سونا گھر میں ہے اور زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو بانٹ دیا نا، 7 اماں کا، 7 بیوی کا، 7 اس بیٹی کا، 7 اس بیٹی کا، 7 میری یہ چھوٹی بہنیں ہیں 2، جبکہ جب اس کو ضرورت پڑے گی تو سونے کا کیا کرے گا؟ اماں سے بھی لے لے گا، بیوی سے بھی لے لے گا، چاہے تھوڑا مشکل سے لے، بیوی سے لینا ذرا تھوڑا مشکل ہوگا، بہنوں سے، بیٹیوں سے، سب سے لے لے گا۔ جب لے کر بیچ سکتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے جب یہ چلاکیاں کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ بھی چلاکیاں۔ میں ایک لفظ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے بھائی اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرنے سے بھی باز نہیں آتے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کیا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ زکوٰۃ کے لیے مال یا پیسہ کیش کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں موجود ہے، اب ان بزرگوں کے نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، مال موجود ہے اور اس مال کو سال گزرنے کو ہے، 1 مہینہ 15 دن باقی ہیں، وہ سارا مال اٹھایا اور اپنی بیوی کو ہبہ کر دیا، کہا کہ یہ تیرا ہے، آج سے یہ سارا مال تیرا ہے۔ اب بیوی کو ہبہ کیا، تیرا کیا تو کہاں گیا؟ وہ اپنے گھر میں ہی ہے نا، اپنی طرف سے بری و ذمہ ہو گیا، کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس 11 مہینے 11.5 مہینے مال رہا، اگر 12 مہینے ہوں تو حولین حول ہوتا ہے، سال ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہم سے 1 مہینہ پہلے ہی مال ہماری ملکیت سے نکل چکا، اب یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور جس کو ہبہ کیا ہے اس کے پاس تو آج آیا ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اس کو تو 15 دن ہوئے مال آئے، اس پہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔
اور جب اس کے پاس سال گزرنے کو آیا 11 مہینے ہوئے تو اس نے کہا کہ شوہر نامدار یہ میں آج تمہیں ہبہ کرتی ہوں. زکوٰۃ کب نکلے گی اور کون نکالے گا؟ یہ ساری چیٹنگز ہیں اللہ کے ساتھ، اور مختلف طریقوں سے انسان چالیں چلتا ہے، تدبیریں کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ ان کی تدبیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، دنیا میں تم بڑی چالیں چلتے تو اب اگر کوئی چال چل سکتے ہو فقیدون، تو ذرا چال چل کے تو دکھاؤ. دنیا میں تم بڑی چالیں چلتے رہے ہو، زکوٰۃ بچانے کی چالیں، یہ کرنے کی چالیں، وہ چالیں. آج اگر کوئی چال چل سکتے ہو بچاؤ، اگر بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ. لیکن اللہ سے کون بچ پائے گا؟ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں انسانوں، اگر تم اس کائنات سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہو، مجھ سے بچ سکتے ہو، بچ کے بتاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، میری سلطنت سے کہاں جاؤ گے؟ مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ وہاں نہ تو کوئی دنیا میں اللہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی بچ سکتا ہے، نہ آخرت میں. اللہ ان کو وہاں ان کی عاجزی ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا میں کچھ کرتے رہے ہو، ذرا آج بھی بچ کے جاؤ، محشر کے میدان سے بھاگ جاؤ، حساب کتاب کی میزان سے بھاگ جاؤ، آج اپنا اعمال نامہ کہیں پھینک کر چھپ جاؤ، کچھ کر کے تو دکھاؤ. فقیدون، کوئی چال چل کے تو دکھاؤ. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگی، جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی، جہنم ہوگی. کوئی کسی طرف بھاگ کر نہیں بچ پائے گا. ان المتقین فی ظلال و عیون، پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پوری صورت میں منکرین، مکذبین، کفار، نافرمانوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 5 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ بھی کر دیا اور فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون. متقین تقوی والے، ایماندار، نہ جھٹلانے والے. چونکہ یہ سارے لوگ جھٹلانے والوں کا ذکر آ رہا ہے بار بار، تو متقین یہاں ہوں گے وہ لوگ جو جھٹلانے والے نہیں بلکہ شریعت کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں. ان المتقین، وہ پرہیزگار متقی لوگ جو ہیں، فی ظلال و عیون، وہ ٹھنڈے سایوں میں ہوں گے اور ان کے پاس پانی کے چشمے ہوں گے، پینے کے لیے میٹھے پانی کے چشمے اور راحت و آرام کرنے کے لیے درختوں کے ٹھنڈے سائے. وفواکہ مما یشتہون، اور اللہ رب العزت ان کو پھلوں سے نوازے گا، جو پھل وہ چاہیں گے ان کو اللہ پھل دے گا. مما یشتہون، جس کی طرف ان کا جی چاہے، جس پھل کو جی چاہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کرے گا. اور اللہ انہیں کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم جو دنیا میں میری خاطر عمل کرتے رہے ہو، برائیوں سے بچتے رہے ہو، نیکیاں کماتے رہے ہو، تم نے جو میری فرما برداری کی، میرے رسول کی فرما برداری کی، نافرمانی سے بچے، اس کے نتیجہ میں آج کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، اور ہنیئا کا معنی ہوتا ہے مزے لے لے کر. اللہ فرمائے گا کہ آج پھل، ہر طرح کے فروٹ موجود ہیں، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، مزے لے لے کر جہاں سے جو چاہو کھاؤ. اور یہ بدلہ ہے تمہارے ان عملوں کا جو تم دنیا میں کرتے رہے، بما کنتم تعملون، جو کہ تم عمل دنیا میں کرتے رہے ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے نیکوکاروں، محسنین اور نیکی کرنے والے متقین کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو کس طرح کے سایوں میں، کس طرح کے میٹھے پانیوں، کس طرح کے پھلوں، میووں اور نعمتوں میں رکھیں گے. اور اس کے برعکس دوسرے لوگ جو تھے ان کا کیا ہوگا؟ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن جہنم ہوگی. ساتھ ہی جہاں ان کو بشارت دی، ساتھ ہی ان کو بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا.
انہیں اللہ کیا کہے گا؟ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اس دنیا کے اندر مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو، نافرمانیاں کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ پیو تھوڑے سے عرصہ کے لیے۔ کتنا عرصہ کھا لو گے؟ یہاں 60 سال، 70 سال، 80، 90، 100، 120، 30 پہ آ کے کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ 120 کبھی کبھی سننے میں آتا ہے۔ پچھلے جمعہ کو اردو نیوز میں ایک لیٹر تھا، کسی نے پڑھا ہوگا، یہاں سے کوئی صاحب پاکستان جانے لگے تو چھٹی جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اردو نیوز کا قاری ہوں اور میں اپنی ماں کو ملنے کے لیے چھٹی پر جا رہا ہوں۔ بڑے اچھے الفاظ سے وہ خط میں نے پڑھا، اپنی ماں کے لیے جو اولاد کی طرف سے اچھے کلمات ہو سکتے ہیں وہ لکھے اس نے، اور کہا کہ میری ماں پابند صوم و صلات ہے، تہجد گزار ہے، اور آج کل وہ 120 سال کی ہو چکی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اور اگر کوئی تہجد گزار 120 سال کا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اگر عمر لمبی ہو تو نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ کہتے ہیں نا کہ بچے کے ساتھ شفقت کرو، بچے سے پیار کرو، بڑے کا احترام کرو۔ تو یہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے بچے پر رحم نہیں کھاتا، ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بچے پر رحم اس لیے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، اگر اپنے سے چھوٹا ہے تو کم از کم یہ کہ اس کے گناہ ہم سے کم ہوں گے، اور بڑے کا احترام اس لیے کہ ہم سے بڑا ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ اگر میں 60 سال کا ہوں، میں نے 60 سال میں کیا کیا، اگر نیکیوں کی ایک جمع تفریق کر کے دیکھیں گے تو جس کی 120 سال عمر ہے 2 گنا نیکیاں ہوئیں احترام کے لائق۔ جو مجھ سے چھوٹا ہے، 30 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، اس کے تو ویسے ہی پہلے 15 سال صاف نکل جاتے ہیں بلوغت تک کے، باقی 5 یا 10 یا 15 سالوں میں اس نے کیا گناہ کمائے ہوں گے۔ 60 سال میں تو آپ ڈھیر لگا لیتے ہیں نا، آدمی ڈھیر لگا لیتا ہے گناہوں کی۔ چھوٹے کے ساتھ پیار اس لیے کہ اس کے گناہ کم ہیں، بڑے کا احترام اس لیے کہ وہ نیکیاں زیادہ کر چکا ہوگا۔ یہ زندگی اتنی ہی ہے، 60، 70، 80، 90 سال، کوئی 120، 30 کو پہنچا۔ اللہ کہتے ہیں کلوا وتمتعوا، تمہارے لیے تو چونکہ دنیا میں ہی کچھ ہے، یہاں تمہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے پہلی قرآن کریم کی سورہ، اس میں اللہ کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، رحمان اور رحیم، اور ان دونوں صفتوں رحمان اور رحیم کا اصل مادہ ایک ہی ہے، را، ہا اور میم، رحم مہربانی، اور رحمت اس کا ترجمہ آپ کر لیں رحمت۔ اللہ رب العزت رحمتوں کا مالک ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ رحمان ہے دنیا میں اور رحیم ہوگا آخرت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ رحمان میں 5 حرف ہیں، را، ہا، میم، الف، نون، اور رحیم میں 4۔ مادہ دونوں کا را، ہا، میم ہے، ایک میں 4 حرف، ایک میں 5 حرف۔ جس میں 4 حرف میں ہیں اس میں مادہ کم، اور جس میں 5 حرف ہیں اس میں حرف ایک زیادہ، مادہ بھی زیادہ۔ تو علماء تفسیر کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا، رحیم الآخرہ، اللہ دنیا والوں کے لیے رحمان ہے، اس کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ کافر بھی کھا رہا ہے، مومن بھی کھا رہا ہے یا نہیں؟ مومن کو بھی اللہ دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن بھی صحت مند ہے، کافر بھی صحت مند ہے، مومن کے پاس شاید کم ہے، کافر کے پاس زیادہ ہے، بلکہ مومن کے پاس سے مومن کم ہی ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومنوں کے لیے تو یہ جیل ہے، مومنوں کے لیے تو انسان کے لیے دنیا جیل ہے، کافر کے لیے جنت ہے، یعنی اس کو صحت بھی زیادہ، اس کو پیسہ بھی زیادہ، دولت بھی زیادہ، ہر اعتبار سے یہاں کافر آگے۔ لیکن
آخرت میں اللہ رحیم ہوگا صرف مومنوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے۔ اگر وہاں بھی یہی معاملہ ہو جاتا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دنیا میں نیک اور بد دونوں اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزار کر گئے، مر کر اگر ختم ہو جانا ہوتا تو یہ حکمت کے منافی تھا۔ اسی طرح اگر دنیا میں بھی اللہ رحمان اور آخرت میں بھی رحمان، یہاں بھی نیک و بد کو اپنی نعمتیں دے اور آخرت میں بھی نعمتیں دے، تو پھر انصاف کہاں ہوگا؟ اور اللہ منصف ہے، عادل ہے، اس نے دنیا میں اپنی رحمانیت، دنیا میں اپنی رحمت کھول دی، کافروں کے لیے بھی مومنوں کے لیے بھی، سارے کھائیں، سارے مزے اڑائیں، لیکن آخرت میں وہ صرف اہل ایمان مومنوں مسلمانوں کے لیے رحیم ہوگا۔ رحمتیں اس کی ہوں گی بے پایا لیکن مخصوص ہو جائیں گی۔ اب یہ نہیں کہ وہاں اللہ کی رحمتیں کم ہو جائیں گی، وہاں صرف اہل ایمان کے ساتھ رحمتیں مخصوص ہو جائیں گی۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، وہی فرمایا کلو وتمتعوا، کھاؤ پیو مزے کرو، کلو کھاؤ پیو وتمتعوا، اور فائدے اٹھا لو، قلیلاً لیکن یہ تھوڑے سے 60 70 سال اور مسنون عمر، وہ حدیث بڑی معروف ہے، میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ فرمایا کہ اس سے آگے بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ اب 120 والے واقعہ تو دیکھیں نا، دل کو لگتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ 120 سال کی کوئی خاتون یا کبھی کبھی کسی بزرگ کا پتہ چلتا ہے، وہ چاہے چائنا میں ہی کیوں نہ ہو یا جاپان میں ہی کیوں نہ ہو، بزرگ عمر کے لحاظ سے، تو وہ بزرگ جو ہے 120-30 سال کا ہے کبھی کبھی، یا کوئی خاتون 120-30 سال کبھی کبھی زیادہ 60 اور 70 اور بس۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً یہ تھوڑا سا فائدہ ہوگا، انکم مجرمون، تم مجرم ہو، یہاں کھا پی لو، آگے آؤ گے تو پھر دیکھوں گا، پھر تمہیں سنبھالوں گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگی، اس دن بربادی ہوگی، تباہی ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُرْكِعُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ دنیا میں ان مجرمین کا کیا حال ہے، انہیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، 80 مرتبہ صرف لفظاً اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، خاص لفظ کے ساتھ 80 مرتبہ، اور اشاروں سے، کنایوں سے، دوسرے انداز سے عبادت کی طرف سینکڑوں مرتبہ اللہ نے توجہ دلائی، عبادت کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ اور رکوع کرنے سے مراد ظاہر ہے کہ صرف رکوع کرنا ہی نہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جب لوگ رکوع کریں تم بھی رکوع کرو، معنی یہ نہیں کہ صرف رکوع کرو اور واپس آ جاؤ، پوری نماز ادا کرو باجماعت۔ یہاں رکوع سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، کتاب اللہ کا حکم ماننا، وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو نہیں کرتے، جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی کتاب میں جو اللہ کے احکام آئے ہیں ان کو مانو نہیں مانتے، جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرو نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور قیامت کے دن یہ خود کہیں گے، قیامت کے دن یہ لوگ خود کہیں گے، اللہ کہے گا، بلکہ اللہ نے ان کو جب فیصلے کے بعد جہنم میں پھینک دیا تو جہنم میں پھینکے جانے کے بعد جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ تو کیا کہیں گے؟ لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بے نمازی جہنم میں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی، جھٹلانے والوں کی بربادی ہے۔ آخری آیت 50 سورۃ المرسلات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
اب مجھے میرے بندو بتاؤ کہ اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میرا کلام ہے، قرآن کو میں نے نازل کیا، قرآن کو میرا فرشتہ جبرائیل لے کے آیا، قرآن کو میرے نبی تک پہنچایا، وہ قرآن تمہارے پاس آیا، وہ قرآن تم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کہہ رہا ہے قیامت آئے گی، تم اس کو نہیں مانتے، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں اٹھایا جائے گا، تم اس کا یقین نہیں رکھتے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد بتاؤ کہ کس چیز پر ایمان لاؤ؟ اور قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے۔ ایک نقطہ چھوٹا سا یہاں یہ بھی ہے کہ قرآن کو اللہ نے کہا حدیث، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، آپ کسی بھی کا ترجمہ لے کر دیکھ لے، ہر جگہ یہاں حدیث کا ترجمہ سارے قرآن ہی کریں گے، تم کس چیز پر ایمان لاؤ؟ اگر قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے تو اہل حدیث کون ہوئے؟ قرآن کو ماننے والے اہل حدیث ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات بھی حدیث کہلواتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا، یہاں نہیں، یہاں بھی کہا، سورہ الجاسیہ میں کہا، سورہ زمر میں کہا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، سورہ جاسیہ میں فرمایا اللہ کے بعد، اس کے کلام کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے اور کس کتاب پر ایمان لاؤ گے؟ اور سورہ زمر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن کے 3 مقامات یہ ایسے ہیں، زمر، جاسیہ اور یہ سورہ مرسلات، جہاں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے۔ لہذا جو اپنے دل ہی دل میں خوش ہو جاتے ہیں نا کہ ان اہل حدیثوں کا قرآن سے کیا تعلق ہے، کم از کم وہ اپنی غلط فہمی نکال لیں۔ اہل حدیث کا معنی وہ لوگ جو قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور رسول دونوں کی مانتے ہیں، یہ نہیں کہ اہل حدیث صرف حدیث والے ہیں۔ اور ویسے بھی حدیث کے بغیر تو قرآن بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ سیدھی سی بات تو ایک یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، جیسا کہ منکرین حدیث، پرویزی لوگ، چکڑالوی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب اس بات پہ تفصیل پہ جانے کا موقع نہیں، ان سے پوچھو قرآن میں حج کا ذکر ہے، طریقہ کہاں ہے؟ حج کا ذکر ہے نا، قرآن میں حج کا ذکر ہے، پوری سورت بھی نازل ہے، لیکن حج کا طریقہ نہیں ملے گا۔ قرآن میں نماز پڑھنے کا میں نے عرض کیا ابھی 80 مرتبہ اللہ نے صاف حکم دیا، صراحت النص، سینکڑوں مرتبہ دلالت النص اور اشارت النص سے حکم دیا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، کس نماز کی کتنے رکعتیں ہیں، ان میں رکعتوں کے نام کیا کیا ہیں، ایک رکعت میں کیا کرنا ہے، کہیں لکھا ہوا ملے گا قرآن میں؟ زکوٰۃ کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اب نصاب مقرر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے چھوڑ دو۔ اس طرح کوئی ایک چیز نہیں، اگر ہم قرآن کو لے لیں، حدیث کو چھوڑ لیں، ہم قرآن پہ بھی نہیں چل سکتے۔ اور اس قرآن کو قرآن کس نے کہا؟ پہلی بات، اس قرآن کو مولوی نے قرآن کہا، کسی صحابی نے کہا؟ اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہا، تب ہم اس کو قرآن مانتے ہیں۔ یا ایسے ہی اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن ہے، تب یہ قرآن بنا، نہیں تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ قرآن ہے یا نہیں۔ اور جس نبی نے قرآن اس کو کہا، اس کو ہم قرآن کی حیثیت سے مانتے ہیں، اور اسی نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے وہ ماننا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ یہ قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اہل حدیث لفظ جو ہے وہ صرف حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی نہیں، بلکہ حدیث میں حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری۔ حدیث بھی تو معلوم ہے 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرما دیا قولی حدیث، جو آپ نے کر کے دکھا دیا فعلی حدیث، اور جو کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو برقرار رکھا تقریری حدیث۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیے، آپ کے صحابہ نے کیے، آپ نے ان کو برقرار رہنے دیا، وہ تقریری حدیث ہو گئی۔ حدیث کی بھی 3 قسمیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر حدیث ہے، یہ قرآن کریم خود قرآن کے الفاظ میں 3 مقامات پر اللہ نے قرآن کو بھی حدیث قرار دیا۔ لہذا اہل حدیث ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اہل حدیث ہونا شرف۔ اور آج تو سیدھی سی بات ہے کہ جو آدمی سیدھا چلے اس کو کہنا تو چاہیے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ قرآن و سنت پہ چلتا ہے، وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا۔ ایک الگ سے نیا ایک نام بنا رکھا ہے، کب شروع ہوا، کیسے شروع ہو گیا۔ اور یہ وہی بات ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے صابی ہو گیا ہے، اب یہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا، بات اسی طرح کی ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ صحابہ کرام جا رہے تھے، انہیں پکڑ لیا، یہ یمامہ کے سردار تھے، حاکم تھے، پکڑ لیا، اور ان کا واقعہ لمبا ہے، مسجد نبوی کے ساتھ لا کے باندھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے، یہ اپنی زبان سے گرم سرد بولتے رہے، تیسرے دن آپ نے فرمایا ثمامہ کو کھول دو، واقعہ سارا آپ کے علم میں ہے۔ ثمامہ کو کھولا، گئے، واپس آ گئے، باغ میں نہائے اور غسل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ میں 3 دن زبان سے تلخ ترش کہتا رہا اور میں بندھا ہوا تھا، چاہتے تو میرا سر قلم کروا دیتے، لیکن وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے آئے، اچھے طریقے سے پیش آئے، 3 دن میرے کھانے پانی کا خیال رکھا، زبان سے کبھی غلط بات تلخ بات نہیں کہی۔ اخلاق عالیہ نے گھائل کر لیا، جا کے باغ سے غسل کر کے واپس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اب مجھے اجازت ہے عمرہ کرنے کی، فرمایا جاؤ۔ بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو مشرکین مکہ میں سے چونکہ یہ حاکم ہے ایک علاقے کے یمامہ کے، اور یمامہ وہ علاقہ ہے جہاں کی گندم مکہ والوں کو جایا کرتی تھی، یعنی ایسا معروف علاقہ کہ جہاں کے دانے پانی سے گزارا ہوتا تھا مکے والوں۔ کہا یمامہ سنا ہے تم صابی ہو گئے ہو، یہ الفاظ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے کہا سنا ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو۔ وہ کہتے ہیں بدبختو میں تو اب صحیح دین پر آیا ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو میں صابی ہو گیا ہوں، میں اب صحیح دین پر آیا ہوں۔ اور جب ان کو یہ لفظ کہا گیا، آج تو وہابی بیچارے بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ان کے ہاتھ میں پورے علاقے کی حکومت تھی، گندم تھی۔ کہا کہ آج کے بعد جب تک مجھے میرے نبی نے اجازت نہ دی یا حکم نہ دیا میں تمہیں گندم نہیں بھیجوں، بائیکاٹ کر دیا، گندم بیچنا بند کر دیا۔ اب مکہ والوں کو جان کے لالے پڑنے لگے، اور ان کا آدمی مدینہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے درخواست کی یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے اور ثمامہ کو لکھا جائے کہ وہ ہمیں اپنے علاقے کی گندم بھیجا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مشرکین مکہ کے لیے جنہوں نے شہر سے نکالا، پریشان کیا، اذیتیں دیں آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب صحابہ کو، آپ چاہتے تو کہتے کہ تم جانو اور ثمامہ جانے، ہم کیا کریں۔ آپ نے اسی وقت خط لکھوایا اور ثمامہ کو بھیجا اور کہا کہ ثمامہ جیسے گندم بھیجا کرتے تھے ویسے ہی گندم بھیجتے رہو۔ تب جا کے مکہ والوں کو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے گندم بھیجنا شروع۔ ان کو صابی کہا، آج وہابی کہتے ہیں۔ ثمامہ کیا غلط لائن پر چڑھ گئے تھے؟ مسلمان ہو کر کیا وہ غلط لائن پر چڑھ گئے تھے؟ بے عینی ہی آج جن کو وہابی کہا جاتا ہے وہ غلط لائن پہ نہیں ہوتے، وہ صحیح لائن پہ چڑھتے ہیں، لیکن لوگ نام دے دیتے ہیں کہ وہابی ہو گئے۔ اور کئی نئے نئے قرآن و سنت سننے اور اس کے قریب آنے والے، جالیات سنٹر میں آنے والے، باہر جب ان کو کہا جاتا ہے لگتا ہے کہ تم بھی وہابی ہو گئے ہو، تو پھر وہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں گڑبڑ ہو گئے۔ میرے بھائی صحابی مشرکین مکہ نے کہا جب وہ مسلمان ہو گئے، جب کوئی صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے لگتا ہے اسے لوگ وہابی کہتے ہیں۔ وہ بھی ڈٹ گئے تھے، ہمیں بھی ڈٹ جانا چاہیے۔ ڈٹنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ یہ 5 صورتیں ہیں، یہ سورہ نبا اور اس کے بعد والی سورہ نازعات، یہ سورہ مرسلات وسط میں، اور اس کے پیچھے ہے سورہ دہر
اور سورہ دہر سے پہلے والی صورت، یہ 5 صورتیں جو ہیں سورہ قیامہ، یہ مکہ مکرمہ میں تقریباً ایک ہی وقت ایک ہی قسم کے ماحول میں یہ نازل ہوئی تھیں، ان میں سے یہ تیسری صورت ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ اس کے بعد والی صورت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال آیا تھا درس کے دوران ہی کہ کیا کوئی نماز کن فیکون بھی ہے؟ مجھے درس کے دوران ایک مرتبہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پرچی پڑھ کر میں تھوڑا سا جیسے آدمی رک جاتا ہے کہ یہ کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سوال پڑھ کر ایک مرتبہ میں لائن سے پٹڑی سے اترتا ہوا نظر آ رہا تھا اپنے آپ کو کہ کوئی نماز ہے، اس کا نام رکھ دیا ہے نماز کن فیکون۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کن فیکون کس کا کلمہ ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے۔ کن فیکون اللہ کا کلمہ ہے۔ کن وہ کلمہ ہے جس سے اللہ کسی کو ہو جانے کا حکم دیتا ہے، فیکون اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً مان جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس نے اس نام کی نماز رکھ لی ہے، اب کسی نماز کا نام رکھ لیا ہے نماز کن فیکون۔ میں نے اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے نماز کے موضوع پر الحمدللہ کافی پڑھا ہے، کافی کہا ہے اور کافی لکھا ہے۔ ریڈیو ام القوین سے میرا خیال ہے کہ 760-70 دن 10 12 15 5 منٹ کے مختلف پروگراموں کی قسطیں الحمدللہ نماز اور اس کے متعلقات پر میری نشر ہوئیں۔ ان کی تیاری پر سالوں کا وقت جو لگا، اس سارے کے دوران یقین مانے آج تک میرے سامنے نماز کن فیکون نہیں آئی۔ اس لیے مجھے یہ سوال پڑھتے ہی ایک مرتبہ عجیب سا لگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ نماز کن فیکون کیا کوئی ہے ایسی کوئی نماز؟ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ عرصہ دراز ان میں سے الحمدللہ فقہ الصلاۃ جلد اول چھپ چکی ہے، 700-800 صفحے کی موٹی کتاب۔ فقہ الصلاۃ جلد دوم چھپ چکی ہے۔ فقہ الصلاۃ جلد سوم بالکل الحمدللہ چھپنے کے قریب آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل کروائے۔ اسی کی آگے کی جلدیں، کچھ پہلے حصے نماز کے کتنے چھپ چکے ہیں۔ اس سارے مطالعے ریڈیو سے تعلق کے دوران اور کتابی شکل میں لانے کے دوران پھر چونکہ رجوع کرنا پڑتا ہے مراجع کی طرف، کبھی میرے سامنے اس نام کی کوئی نماز نہیں آئی۔ لہٰذا یہ کہاں سے کسی نے پڑھ لیا، کب یہ کسی نے نماز بنا لی، کوئی نئی نئی بنی ہوگی، کیونکہ بہت ساری نمازیں ایسی ہیں جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، نہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں پڑھی گئی، نہ صحابہ کے زمانہ میں، بلکہ صلاۃ الرغائب نام کی یہ جو رجب میں پہلی جمعہ کے درمیانی رات والی نماز ہے، یہ 400-600 سال کے بعد آ کے لوگوں نے شروع کر دی۔ تو اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ لیٹسٹ ماڈل کی نماز آئی ہو، میرے علم میں آج تک یہ نام نہیں آیا۔ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح قسم کھائی ہو کہ یا اللہ تو میری فلاں چیز پوری کر دے تو میں دوبارہ کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا، یہ تو ویسے زیادتی لگتی ہے۔ اللہ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ یہ مجھے دے دے اور پیچھے شاید تھوڑا رہ جائے گا تو میں دوبارہ نہیں مانگوں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اس سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالی جائے تو کیا ساتھ لے کے نکلے گی؟ کچھ بھی نہ۔ اس پوری کائنات کی ہر زیرو شے اللہ سے ایک میدان میں، ایک زبان میں یک وقت اپنے اپنے مطالبے کرے۔ اللہ ہر کسی کا مطالبہ سنتا اور سمجھتا ہے، ہر کسی کا مطالبہ پورا بھی کر دے تو اس کی رحمت میں خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبول کر نکالنے سے آتی ہے۔ اس سے اس طرح کی آپ کیوں قسمیں کھاتے ہیں کہ یا اللہ یہ دے دے تو میں آئندہ نہیں مانوں؟ اللہ کی رحمتوں کو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اللہم ارحمنی ورحم محمد، چونکہ صحابی اور وہ عرابی بھی ہوں تو وہ تو اتنا لمبا رسول اللہ وغیرہ جیسا کہ سورہ حجرات میں ہے نا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یا محمد پکارنا شروع کر دیا تو اللہ نے ان کو جاہل بے عقل قرار دیا۔ سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں،
یہ الگ بات ہے کہ آج یا محمد ہم لکھتے بھی ہیں، یا محمد کہتے بھی ہیں، اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور یا محمد کا ہمارے یہاں ورد کرنا بڑا عام ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی ایک اچھے طریقے سے منصب کے ساتھ یاد کیا۔ آپ کا ڈائریکٹ نام جو ہے خطاب کے ساتھ نہیں، یا محمد قرآن میں نہیں ملے گا، یا محمد نہیں، محمد الرسول اللہ، کہیں پہلے منصب ہے کہیں بعد میں۔ یا ایھا النبی پہلے منصب، محمد الرسول اللہ بعد میں منصب۔ محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح۔ اللہ رب العزت نے محمد کہہ کر نہیں پکارا، صحابہ محمد نہیں کہا کرتے تھے، جنہوں نے محمد کہا انہیں اللہ نے احمق قرار دیا۔ سورہ حجرات پڑھ کر دیکھیں۔ اور اگر آج کوئی محمد کہے تو کیا خیال ہے؟ یا محمد کہنے والا کلمہ شمار ہوگا؟ ہمارے اسٹیکر چھاپے ہوئے ہیں، ہمارے باقاعدہ جیسے کسی کو وارننگ دی جاتی ہے نا، وہابیوں کو وارننگ کے طور پر کہتے ہیں ہم نے یا محمد کہنا ہے۔ اور صاحب کس طرح پوری تفصیل ہم نے اساں یا، چلو پنجابی میں بتا دیتے ہیں، اساں یا محمد کہنا ہے، انہاں وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے۔ پنجابی ہے، یعنی ہم نے تو یا محمد کہنا ہے، یہ وہابی سڑتے ہیں تو سڑتے رہیں، جلتے ہیں تو جلتے رہیں۔ یہ احمقانہ حرکت ہے۔ اللہ نے ایسا کہنے والوں کو فرمایا کہ اگر تم انتظار کر لیتے، آواز ہی نہ دیتے تو اچھا ہے، لیکن یا محمد کہنے والوں کو اللہ نے احمق قرار دیا۔ اور وہ عرابی صحابی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کو کیوں محدود کرتے ہو؟ مجھ پر اور محمد پر رحمت فرما۔ اور آگے وہ صحابی کی زبان سے یہ بھی نکل گیا کہ ہمارے سوا کسی پر رحمت نہ کر۔ آپ نے فرمایا کیوں اتنا تنگ کر دیا اللہ کی رحمت کو؟ اس کے تو خزانے بہت بڑے ہیں۔ یا اللہ تو میری فلاں چیز پوری کر دے تو میں دوبارہ کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کا سوال پورا کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنا شروع کر دیا۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اب اپنی غلطی کا احساس تو ہو ہی گیا ہوگا نا۔ اب چونکہ اس نے قسم کھائی ہے، اس قسم کا یہ کفارہ دے دے، اور یہ پہلے ہی چاہیے تھا۔ جس دن قسم کھا لی تھی کبھی اسی دن پوچھتے نا، تو اسی دن کو کہتے کہ بھائی قسم توڑ دو اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے جو کچھ مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگو۔ اولاد مانگنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا، بہت بڑی بات ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ رب العزت ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، یہ تو بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں حتی شسع نعلہ، اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ جوتے کا تسمہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور یہ کچھ ایسی ہی شاید کسی کی دعا ہوگی کہ یہ تو میں نے بڑی سی چیز مانگ لی ہے، اس کے بعد میں نہیں مانگوں گا۔ آج مانگے انسان اللہ کا ہر وقت محتاج ہے، کل ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ صاحب اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کریں، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ غلام چونکہ ملتا ہی نہیں، لیکن ہمارا دین کتنا آسان ہے، کفاروں کے اندر بھی درجات بیان کر دیے۔ ایک غلام آزاد کریں، اگر قسم توڑ دیں یا ٹوٹ جائے، اور یہ قسم توڑنی چاہیے۔ اسی طرح کسی نے قسم مان لی کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو نظام الدین اولیاء، داتا دربار اور عبداللہ شاہ غازی، سیون شریف کسی جگہ میں جا کے بکرا چڑھاؤں گا۔ مزار پر بکرا چڑھانا شرک، اور یہ گناہ ہے۔ ایسی قسم یا ایسی نظر کو توڑنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن قسم چونکہ مانی جا چکی ہے غلط تھی، توڑ دی، اور توڑنے پر کفارہ۔ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے، اور آج کل ظاہر ہے کہ نہیں ہے، تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا دیں، 10 مسکینوں کو
ایک سوٹ سلا کے دے دیں، شلوار قمیض توپ پجامہ بنیان، جو جس علاقے کا کوئی رواج ہے، پینٹ شرٹ لے دیں، یا جو بھی ایک سوٹ یا کپڑا، 2 کپڑے 2 چادریں احرام خرید کے دے دیں، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ ظاہر ہے کہ احرام تو 60-70-80 ریال کا آئے گا، اور اگر سوٹ لیں گے توپ لیں گے یہ 40-50 ریال کا آئے گا۔ کھانا اگر کھلائیں گے 10 مسکینوں کو تو وہ کتنے کا؟ نہیں، سستا کہہ رہے ہو، آج کل 10 ریال کا کہاں ملتا ہے؟ آج کل 10 ریال کا دال روٹی ملتی ہے، مسکین کی باری آئے تو دال روٹی 10 ریال گر لیتے ہیں۔ اپنی باری آئے کہیں سے ٹیے نکالنے کی تو کہیں گے جی 2 وقت کا کھانا کھانا پڑا، 100 ریال تو یہ گئے۔ اس وقت یہ گئے کیونکہ آ رہے ہیں نا۔ چلیں درمیانہ سا 15-20 ریال، 200 ریال، اور پھر اس طرح کی قسم کے ایک نعمت حاصل ہو گئی، اب قسم توڑنی پڑی 200 ریال دیں تاکہ اللہ کی باقی نعمتوں کے لیے راستہ کھلے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا، اللہ نے بڑے ہمیں آپشن دے رکھے ہیں، غلام نہیں، کپڑا نہیں، 200 یا 150 یا 100 ریال نہیں، تو پھر 3 روزے رکھو، 3 روزے رکھ لو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو روزے رکھنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مفتی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سامنے والے کو دیکھ لے کہ جو پوچھ رہا ہے اس کی حالت کیا ہے۔ ابھی میرے پاس تو سوال آیا، مجھے تو پتہ نہیں نا کہ سامنے والا کون ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، وہ کروڑوں کا مالک ہے، ملٹی ملینر آدمی ہے، اسے کہا جائے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ کہے گا کہ 10 مسکینوں کا کھانا 100 ریال بھی روز کا لے لو، ایک آدمی کا لے لو، اس کے لیے کیا ہے یہ 10 مسکینوں کا کھانا 1000 ریال۔ اور اس طرح کے مالدار نے قسم توڑی ہے تو اسے کہا جائے کہ تم 3 روزے رکھو۔ اس کے لیے صحیح معنوں میں کفارہ یہ بنے گا، کیونکہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اور ایک بیمار آدمی ہے، اس میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کھانا کھلا دے، کپڑا دلا دے، کچھ بھی کر دے۔ اور اگر کسی نے قسم توڑ دی، نہ غلام، نہ کپڑا، نہ کھانا، نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرنا۔ ایسے واقعات حدیث کتابوں میں موجود ہیں۔ اپنے ہی گھر میں بچوں کو کھجوریں بھی کھلا دیں اور صدقہ بھی ہو گیا، اپنے ہی بچوں کو کھلا کر۔ یہ واقعات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔